کون 4 مرلے کے پلاٹ سے 4 کنال کے محل پہ پہنچ گیا, کون اپنے ہی گھر پہ بیٹھا ہوا. عوام سب دیکھ رہی ہے. عوام سمجھ گئی ہے کہ کون سیاست اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے, کون اپنے نظریے پہ کر رہا ہے, کون عوام کے لیے کر رہا ہے, اور کس نے اپنی جائیداد بنانی. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا, ایک ہوتا تھا ظلم, ہوتا تھا فرعون کا ظلم تھا. تو فرعون کے ظلم میں یہ تھا کہ ادھر کمیونیکیشن اتنا تیز نہیں تھا, ٹویٹر نہیں تھا, ٹک ٹاک نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا. فرعون آج بھی وہی ظلم کر رہا ہے اور وہی پرانے طریقے ترکیبیں استعمال کر رہا ہے. اور نگر کی عوام, نگر کا ضلع اور نگر کی پارٹی کے ورکرز ہمیشہ سے میرے دل کے بہت قریب رہے. ہم لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں بھی بہت زیادہ کوشش کی تھی نگر کی طرف توجہ دینے کی, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں اب زمین پہ آ چکے ہوں گے, ان کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ جو وقت ہے نا, یہ مشکل وقت نہیں ہے, یہ سب سے بہترین وقت ہے. ہمیں اپنے اور پرائے کی بھی پہچان ہو رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی نہیں آئے گی, تو وہ کان کھول کے سن لیں کہ حامد میر کے شو بھی کھل گئے, اسی حامد میر کی منتیں کی گئیں, اسی حسین حقانی کے جو بلیک اس میں واٹر گیٹ سکینڈل, میمو گیٹ, اس میں یہ کہ انوالو رہا, اور اس کے بعد وہیں نواز شریف اس کو کندھا دے کے لایا جا رہا ہے, وہیں پیپلز پارٹی اس کے لیے ادھر کوششیں ہوتی رہی ہیں. تو پی ٹی آئی تو بڑی صاف شفاف جماعت ہے, اور اس کا جو قائد ہے وہ عمران خان ہے. تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں, میری خان صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے خان صاحب کو جب اس صورتحال پہ بہت زیادہ لوگ چھوڑ رہے تو انہوں نے کہا کہ خالد, اللہ ہمارے پہ بڑی کو مہربانی کر رہا ہے کہ گن صاف ہو رہا ہے, عوام نہیں جا رہی ہے, گن صاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. اور دوسرا, ورکرز کو میں جو جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, کوئی اور بھی پارٹی کے ہمیں اگر سن رہے ہیں, تو جو مرد ہے نا اس کی ایک پارٹی ہوتی ہے, وہ پارٹیاں نہیں بدلتا. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی کے اندر کس لیے ہیں, سب سے پہلے آپ نے یہ سوال کرنا اپنے آپ سے. اور پھر جب آپ اپنا ایک لائے عمل طے کرتے ہیں کہ میرا یہ مقاصد ہیں اس پارٹی میں, اپنے علاقے میں, یا جی بی کے لیے, یا پاکستان کے لیے, تو پھر آپ نے اس کی لیڈرشپ بھی دیکھنی ہے کہ کیا وہ لیڈرشپ اس نظریے پہ پورا اتر رہی ہے. فرض کریں مطلب ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں اس پاکستان کو یا گلگت بلتستان کو کرپشن فری کرنا چاہتا ہوں, اور وہ پھر پیپلز پارٹی میں جائے. مطلب کسی نے اسلام سیکھنا اور وہ مودی کے پاس جائے. تو وہی حال پی ایم ایل این کا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا اور اب ہمارا جو خان صاحب کے ساتھ ہے, خان صاحب نے ایک نظریے کے تحت سیاست شروع کی, اور وہ نظریے وہی ہیں جو بچپن سے ہم خواب سنتے آ رہے ہیں, جو ترانے ہم گنگناتے رہے ہیں, جن کے لیے ہمارے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں, جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کو حاصل کیا. تو یہ جو لوگ ہیں نا, جو سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے معاملے میں اور یہ حکومت یہ ایک ہی ہے, نہیں. اس حکومت کے پیچھے وہ عوام کھڑے ہیں جنہوں نے لڑ کے یہ ملک حاصل کیا. پچھلی حکومتیں تھیں, جب وہ چلی گئیں, پچھلے لیڈران چلے گئے, تو یہیں عوام انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں. بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. تو دشمن جب جنگ میں ہوتے ہیں تو انسان شہید بھی ہوتا ہے, فاتح بھی ہوتا ہے, غازی بھی ہوتا ہے. لیکن جس دن آپ جیت گئے تو آپ غازی ہیں, اور جس دن اگر آپ کی جان چلی گئی تو آپ جنت میں ہیں, شہید ہیں. تو آپ کا کاز اصل میں بڑا ہے. تو یہ جو خان صاحب جس جد و جہد میں ہیں, وہ مقصد بہت بڑا ہے, وہ اس ملک کی سربلندی کا ہے. اور یقین کریں کہ ہم کہتے تھے کہ ہم اگر تحریک آزادی میں ہوتے تو ہم یہ کرتے, ہم فلانی دور میں ہوتے تو یہ کرتے.
اللہ نے چلو یہ دور تو دے دیا، حق اور باطل واضح کر دیا، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری عوام گھروں میں بیٹھی. تو اگر ہم اس دور میں اگر حق کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہمیں تاریخ میں کسی بھی مقام میں حق کا نام لینا نہیں چاہیے. جب خدا نے اس ملک میں اتنا واضح کر کے رکھ دیا کہ حق پہ کون ہے اور ظلم میں کون ہے. اور خان صاحب کا ایک اور میسج، مجھے یہ جو آخری میسیجز تھے، خان صاحب کا میسج تھا کہ اس نے کہا کسی چیز پہ نہیں گھبرانا. اس نے کہا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بہت جلدی ختم ہوگا، جس طرح ہر ظلم ختم ہو جاتا. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم اصل شنار ہے نا کہ ظلم بال کھٹین، تو یہ بہت جلدی ختم ہو جانا، بہت جلدی ختم ہو جانا. لیکن انسان کیا رہتا ہے؟ انسان کا کردار رہتا ہے. مجھے جب حکومت میں بہت سے لوگ آ کے مجھے مختلف قسم کی باتیں سمجھاتے تھے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ یہ 5 سال رہو یا 2.5 سال رہو یا 2 سال رہو، عمر بھر نہیں رہنا اس کرسی میں. بہتر ہے انسان عزت سے نکلے، ٹھیک ہے نا، انسان اپنے کردار کو سنبھال کے نکلے. یہ کرسی تو پھر ملنی، اور یہ دیکھو اللہ نے پھر دوبارہ ہمیں سیٹ دے دی، ٹھیک ہے. یہ باقی مخصوص کو لیڈران ہیں، بلکہ ان کے اوپر آج کل برا وقت بھی ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ ہم ہار رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے کیوں جیتے ہیں؟ کیونکہ چیف منسٹری کا حلقہ دوبارہ وہ پارٹی نہیں جیتی ادھر سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے، ورنہ ہم کہاں کس قابل تھے. عوام نے دیکھا، عوام نے سمجھا، عوام اب سمجھ گئی ہے. بالکل.